ونسلم على رسوله الكريم اللهم ربي زدني علما والحقني بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. صدق اللہ العظیم. حضرات محترم، اللہ آپ سب کو دارین کی سعادت نصیب فرمائے. ہمارا درس سورہ آل عمران کا 155 آیتیں ہو گئی. گزشتہ درس میں کہ جن لوگوں نے 5 مرتبہ یہ دعا کی کہ ربنا ربنا ربنا، یہ میں نے آپ کو بتایا، تو یہ 55 نمبر آیت پھر اس کے کہ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا، اور اللہ نے فرمایا میں کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا. مرد ہو یا عورت، تم ایک دوسرے کے ہم جنس ہو. پھر آگے کہنے میں کیا کیا دوں گا وہ اللہ تعالیٰ میں مانگنے کی بھی توفیق عطا. اللہ تعالیٰ سے مانگنا یہ بھی سعادت مندی ہے، اور جو اللہ تعالیٰ سے مانگنے میں تکبر کرتا ہے اللہ انہیں ذلیل ہو کر کے جہنم میں ڈال دے گا. ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین. آج کے درس میں رب نے فرمایا لا یغرنک، ہرگز دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں. مخاطب رسول اللہ ہے اور تعلیم ہمیں دے جا رہا ہے. اللہ حضور علیہ السلام تو شانوں والے ہیں، لیکن طریقہ تبلیغ قرآن سے سیکھا جاتا ہے. ہاں، کہ کسی اور کو سمجھانا ہو اگر وہ عقل مند ہے. ہمارے یہاں ایک کہاوت ہے، لورے وے متاتا انگورے وقت پہ کہدا. کہتے بیٹی تمہیں تو سنا رہی ہوں تمہیں کہہ رہی ہوں، لیکن سمجھانا بہو کو ہے. سمجھ جاتے ہیں سمجھنے والے کہ رب تو اپنے نبی کو فرما رہا ہے، اور سمجھانا مقصود ہمارا ہے کہ وہ حضور کسی کے دنیا کی زندگی میں کیوں دھوکے میں آئے؟ اس کا انتخاب تو اللہ نے کیا. وہ تو شانوں والے ہیں. وہ لوگ جو کافر ہیں ان کا شہروں میں خوشحالی سے کاروبار میں اس کو دیکھ کر کہیں آپ دھوکے میں نہ پڑ جائیں کہ یار کیا فائدہ، ہم نے کلمہ پڑھا، امریکہ والے ہم سے اچھے کھاتے پیتے ہیں، جاپان والے، فرانس والے، جرمن والے، اس دھوکے میں نہ پڑو. رب فرماتے یہ تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا ان کی زندگی ہم سے زیادہ پاکیزہ ہے، زیادہ کھاتے پیتے ہیں، زیادہ نعمت ہے. نہیں، یہ دیکھیں ہمیں سمجھا رہے حضور علیہ السلام کی. تو یہاں پہ مفسرین کرام نے احادیث مبارکات جمع کی ہیں. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا یہ فرماتی ہیں کہ عقائد و جان چارپائی پر سیاہ چادر پڑی ہوئی تھی. حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق آئے، پیارے عقائد و جان اس پر لیٹے ہوئے تھے. جب آپ نے دیکھا تو آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے. انہوں نے دیکھا کہ چارپائی کے نشانات آپ کے جسم اطہر میں بن گئے تھے. ناز پیارے عقائد و جان بڑے ایسے کہ کوئی ہاتھ ملا تو کہتے حضور جیسے نرم ہاتھ کسی کے نہ تھے.
اللہ اکبر. دونوں نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ ان دو ہستیوں کی شان کیا ہے؟ آج میں مسلم شریف میں کتاب و فضائل انبیاء کے بعد فضائل صحابہ شروع ہو گیا، تو اس میں سب سے پہلے شان صدیق اکبر عمر فاروق. کیا عقیدہ اللہ نے اہل سنت و جماعت کو دیا. ہاں تو یہ یعنی ان تینوں کا ذکر دیکھیں. حضور نے فرمایا ایک جگہ ایک شخص بیل کو لے کے جا رہا تھا تو اس پر بیٹھ گیا. اس بیل نے کہا اے انسان، مجھے اللہ نے اس لیے نہیں پیدا کیا تو میرے اوپر سواری کرے، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے کھیت کے لیے پیدا کیا. لوگوں نے بولا واہ بیل اور باتیں کرنا. تو حضور نے کیا فرمایا پتا؟ بولا میں اور صدیق اور عمر ہم تو مانتے ہیں، ہم اس میں شک نہیں کرتے. اب دیکھیں حضور نے فرمایا میں اور عمر اور صدیق اکبر عمر کیسے ترتیب سے نام لیے. پھر فرمایا ایک اور جگہ سے کہ چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، ایک بھیڑی آ کر بھیڑ بھی لے کے بھاگ گیا، چرواہے نے چھڑا لی. کہتے بھیڑیا نے بولا آج تو نے چھڑا لی اپنی بھیڑ اپنی بکری، لیکن جس دن ہم ہی چرواہے ہوں گے، بھیڑیا بکریوں کے چرواہے ہوں گے تو کون چھڑائے گا؟ ارے لوگوں نے بولا بھیڑیا اور باتیں کرنا یہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں اور صدیق اور عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام ہم تو شک نہیں کرتے کہ بات. اب جہاں بھی حضور ہے وہاں یہ دو ساتھ ضرور ہیں. جہاں حضور ہے تو جلنے والے تو جل جائیں گے. ایک جگہ سے کہتے لوگ گزر رہے تھے تو بولے حضرت عمر کا نام لکھا تو اس نے بولے نہیں اس کو ہٹا دو، ہم یہاں سے نہیں گزرتے، یہ ہم کو جو ہے نا یہ راستہ تنگ ہو رہا ہے، یہ اشتہار پہ نام لکھا ہے. تو مولا نے بڑی اچھی بات کی، کہتے واہ یا رسول اللہ آپ نے تو اس وقت کہہ دیا کہ عمر جس گلی سے گزرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے. آج واقعی اس گلی سے گزر بھی نہیں سکتے جہاں پوسٹر پہ حضور سے عمر فاروق کا نام لکھا ہوا ہے. ہاں بولے واقعی شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے اس کے نام کو دیکھ کر بھی ہو، کیونکہ یہ تو عمر تو آباد کرنے والا ہے نہیں اسلام. جس کے دل میں عمر کی محبت ہو، صدیق اکبر کی محبت ہو، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کا انتخاب حضور نے کیا، ہر وقت ساتھ رکھا، اور جب دنیا سے گئے تو پہلو میں سلا دیا اور بولا جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو ساتھ ساتھ چلیں گے. جلنے والے تو جلتے رہیں گے. ہاں تو یہ دونوں ہیں. بولے یا رسول اللہ آپ حکم دے دیں، آپ کے لیے ہم قالین بچھا دیں، ریشم کیا کیا آپ کی خدمت کریں، کیسر و کسرا کو دیکھیں، کیا دنیا کی نعمتیں لپیٹ لی. کیسر و کسرا ریشم اور دیباج کے بستروں پر سوتے ہیں. حضور نے فرمایا ایسا نہ کہو کیسر اور کسرا کے بستروں، ہاں اب تو دنیا میں تو ہے لیکن ان کا اصل بستر جو ہے وہ دوزخ میں ہے، اور میرا یہ بستر اور میری یہ چارپائی، ہاں اس کا انجام تو جنت ہے. یہ تو تمہیں سمجھانے آیا ہوں. ہاں حضور نے فرمایا میں چاہوں تو میرے ساتھ تو سونے کے پہاڑ چڑھنے لگے، پھر تو سب میرے بن جائیں گے، تو پھر ہاں سچے اور جھوٹے کا پتہ کیا چلے گا؟ پھر تو سچوں سے زیادہ ہاں میرے قریب ہو تو جھوٹے آئیں گے. میں کہتا ہوں نا جب درس دو کوئی وہ کرو، دینی محفل کرو، کھانے پینے کا پروگرام مت کرو، کھانا پینا کسی غریب کو دیا کرو. ہم مولویوں کو تو اللہ اتنا دیتا ہے، ہمیں کیوں بریانی وہ کھلاتے ہو؟ مولویوں کو تو ویسے بھی گردن ہے اور وہ میٹ ہو جائیں گے تو ہزاروں بیماریاں لگ جائیں گی. غریبوں کو کھلا لو، کہیں جھوپڑے والے کو جن کو نہیں ملتا. پتہ چلا کہ پانی میں کتنے پانی ہے مولانا صاحب، کچھ نہ دو. بولا نہیں، میں سوات میں بہت دور دراز علاقے میں درس دینے جاتا تھا، کہیں پروگرام ہوتا، میں نے بولا نہیں مجھے کرایہ مت دیا کرو، پتہ تو چلے کہ دین کی تبلیغ ہے. میرے نبی پیارے عقائد و جان جب طائف میں گیا کیا کسی نے گھوڑا بھیجا تھا؟
کیا کسی نے گاڑی بھیجی تھی؟ کیا انہوں نے لفافہ دیا؟ پتا تمہیں کیا دیا تھا انہوں نے؟ کیا دیا تھا؟ اب یہاں تو کہتے نہیں، ہم آئے تو سب کھڑے اور کوئی ہاتھ چومے تو کوئی پاؤں چومے تو کوئی ادھر نوٹ رکھے کوئی ادھر نوٹ رکھے، اور ہم کہتے کہہ دو سبحان اللہ، اور کیا بات ہے، ارے میں بھی جنتی تم بھی جنتی، کہتے سبحان اللہ۔ شرابی بھی ناچ رہا ہے اور بے نمازی بھی خوش ہو رہا ہے، والدین کا نافرمان بھی خوش ہو رہا ہے۔ ہاں کہتے مولوی صاحب نے تو جنتی بنا دیا۔ ارے بے نمازی جنتی نہیں ہے، والدین کا نافرمان جنتی نہیں ہے، رسول اللہ کے سنتوں کو ضائع کرنے والے جنتی نہیں ہے، شراب کباب پینے والے وہ تو، یہ کہا رسول اللہ کی امت ہے ایسی ہوتی ہے۔ اللہ توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ڈانٹ ڈپٹ کر رہا ہوں۔ ہاں اللہ تعالیٰ اتنا ہو جب اس راستے میں کوئی ہے تو وہ توبہ کرے کہ غلط، میں ایسا نہ کہ جعلی مولوی آیا اس نے بولا تم تو ماشاءاللہ تمہیں مجھے بلایا، ابھی پتہ چلا کہ تم ہی جنتی ہو، تیرے بلانے سے تھوڑی جنتی بنتا ہے۔ تو ایسے درس دے کہ بے نمازی نمازی بن جائے، والدین کا نافرمان والدین کے پاؤں میں پڑ جائے۔ یہاں درس دیا، اور ایک ہمارا نماز تھا، اللہ ان کو جنت دے، اور سیدھا گیا بولا استاد جی سب خاندان کو ایک ایک دروازے پہ گیا کہ کہتے یہ تو آپ نے بتا کہ خاندان ناراض ہے تو اللہ ناراض ہے، کہتے ہم تو بس تو گئے، ہمارے تو بھائی سے ہماری نہیں بنتی، چاچو سے ہماری نہیں بنتی، فلاں سے ہماری نہیں بنتی، فلاں چھوٹی چھوٹی بات تو ہماری نہ لگی۔ میں نے بولا نہیں، میرے نبی نے فرمایا 3 دن کے علاوہ ناراضگی گزر کی جنت میں جاؤ گے۔ صلہ رحمی توڑنے والا جنت میں نہیں جائے گا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا مجھے اپنے ذات کی قسم اے صلہ رحمی جاؤ، جو تمہیں توڑے گا انہیں اپنے رحمت سے توڑوں گا، جا۔ صلہ رحمی توڑنے والا سورت نمبر 13 آیت نمبر 25 میں اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت کی ہے، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شان والے، حضرت عمر شان والے، حضور نے فرمایا کیا پیاری حدیث ہے، اگر دنیا کی قدر اللہ کی ایک مچھر کی ویلیو ہے، حضور نے کیسے کیسے مثالیں دی کہ بکری کا مردہ بچہ پڑا ہوا تھا، ایسے ٹانگیں اٹھی ہوئی، تو جب پھول جاتا ہے نا، بولو کون لے گا یہ مجھ سے، بولے ارسل اس کو کیا کریں گے، بولا اللہ کی قسم، اللہ کی ہاں جو ہے نا دنیا اس سے بھی ذلیل ہے۔ آج ہم کس کو چاہنے والے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا ہر امت کا اللہ نے امتحان لیا، وَفِتْنَةُ أُمَّتِي الْمَالِ، میری امت کا آزمائش۔ آج امریکہ کا ویزا مل جائے تو کیا بات ہے، خوش ہوتے نہیں ہوتے؟ ارے رشتہ آیا، لڑکا کینیڈا میں برتا، ارے ماشاءاللہ، اگر چھپ کے سے کہتے کہ وہ افغانستان میں ہے، بولے نہیں تو ہمارے ہاں رشتہ لے کر کیوں آیا ہے، بولیں گے نہیں بولیں گے؟ کیوں؟ بولے دیکھا تمہارا تعلق افغانستان سے، اور کل کو لوگ بھی بولیں گے یہ طالبان ہے۔ میرے اوپر میں کڑوی باتیں کرتا نا، وہ محلے والے ایک 2 نمبر ہیں، وہ کہتے ہیں یہ طالبان والا ہے۔ واہ بھائی واہ، تمہیں طالبان سے کیا چڑھے، تیرے دشمن سے لڑے؟ ہاں امریکہ تیرا دوست ہے؟ اللہ کہیں کہ قرآن پر جو عمل کرے اسے تمہاری چیڑ ہے۔ انشاءاللہ آج بھی ان کو خوف ہے اسرائیل کو نا، وہ کہتے ہیں ایسے دنیا میں رسول اللہ کی امت بسنے والی ہے، ان کے بھی نظریں ہوتی ہیں، دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کن سے زیادہ خوف ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے حق بولنے اور حق پر عمل کرنے والوں کا ساتھ دینے کی توفیق دے، ہمیں کسی سے خوف نہیں ہے، خوف خدا رکھو، دنیا کے تمام خوف دور ہو جائیں گے، موت اپنے وقت پر آئے گی، بس اللہ تعالیٰ میں فتنوں سے بچائے، شر سے بچائے، امن کا جینا نصیب فرمائے۔ دنیا کی قدر جس کے لیے باپ کو ناراض کیا، بہن اور بیٹی کا حصہ کھا لیا، مسلمان کے گھر پہ قبضہ کر لیا، رشوت لے کر مسلمانوں کا مال کھا لیا، ڈکیتیاں کی، اللہ کے ہاں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی اگر اس کی قدر ہوتی تو کافر کو اس میں سے ایک گھونٹ پانی بھی نہ عطا کرتا اللہ۔ دنیا والے تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ ایک عورت آئی، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ، پوچھے بیلی یہ رسول اللہ کا بستر ہے؟ بولا ہاں۔ وہ جا کے اچھا بستر بنا کر لے آئی۔ حضور نے فرمایا یہ کیا؟ بولا یہ واقعہ سنایا۔
پیارے قائد ہو جانے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ امہات المومنین ہے، سب سے بڑی عالمہ ہے اور سب سے بڑی شان علماء کی ہے، کہتے اس اعتبار سے ازواج مطہرات میں سب سے بڑے درجے والی ہے، علم کے اعتبار سے اعتبارات ہوتے ہیں۔ اس کو واپس کر دو، اللہ کی قسم اگر میں چاہوں تو اللہ میرے ساتھ سونے اور چاندی کے پہاڑوں کو روانہ کر دے، سونے، اور ہم تو کہتے ہیں یا اللہ میں حج کرنے جاؤں گا، وہاں میں نے سنا کہ حج کے ہاں دعا قبول ہوتی، میں بولوں گا یا اللہ مجھے پاکستان میں ایک بنگلہ بھی دے دے اور مجھے ایک کار بھی دے دے۔ ہماری تو ایک ہی لیلا، میں اکثر کہتا ہوں ہماری لیلا دنیا ہے، ہم اس کے مجنون ہیں، یا اللہ دنیا دے دے، کیا دے دے؟ مولویوں کے پاس بھی جاتے ہیں، مزارات بھی جاتے ہیں، اور ہمارے اتنے ہم قرآن سے دور ہو کر اتنے بیوقوف بنے، جب بھی اللہ والوں کے پاس گئے بس دنیا دنیا دنیا۔ ایک نیا صبح ہم درود سلام پڑھتے تھے، وہ شروع ہو گیا، میں نے بولا بھائی درود و سلام پڑھو، یہ تو کیا مانگنے آیا بھیکاری؟ تو ہر وقت مانگنے میں لگا ہوا ہے۔ بولا ہاں وہ لگتا کہ یہ سنی نہیں ہے، میرے اللہ کم بخت تمہارے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ اب بڑا باپ بڑا مہربان ہو گیا، دولت مند ہو گیا، تو جب بھی جائے ابو دے دے ابو دے دے، وہ بولا کہ یہ کیسے کم بخت بچہ آ گیا یار، یہ تو بغیر دے مانگنے کی اس کو کچھ آتا بھی نہیں ہے۔ انا للہ، میں نے بولا شعور نہیں ہے، میرے پاس بیٹھا ہو کہ میں تمہیں شعور تو دوں، تمہیں شعور ہی نہیں ہے۔ اٹھتے بیٹھتے بابا یہ دے 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 دے، بولا دیکھ میں سنی ہوں نا، میں مانگ رہا ہوں۔ انا للہ و انا، تو مانگنے والا سنی بن گیا، سنی تو ہو کہ اس کو دنیا سے سروکار ہی نہ ہو یار۔ اور تو کہتے میں تو سنی، میں اس لیے کہ میں تو ہر وقت مانگتا رہتا ہوں۔ واہ، اس بات پر آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے کہ اس جی کون سی بات ہے میں سمجھا رہا ہے بھائی؟ اب درود شریف زیادہ پڑھے، اللہ کا ذکر زیادہ کریں، لیکن آپ نے بولا نہیں میں تو مانتا ہوں، وہ تو آپ دے سکتے ہیں نا، اس لیے میں اٹھتے بیٹھتا مانگتا رہتا ہوں۔ تو مانگ کیا؟ تو کیا تو مر رہا ہے؟ تو صبح نماز ہی نہیں پڑھی، ادھر سے وہ چادر اٹھا کے شاہ عبد القادر کی مزار پہ ڈالتا ہوں، کیوں کیا کرنے؟ وہ میں نے وہاں پہ جا کے دعا کی، یا اللہ مجھے وہ نوکری دے، بابا جی اب اللہ سے دعا کرے مجھے اللہ نوکری دے دے، کہتے میں تو مانتا ہوں نا۔ واہ کیا بات ہے، ہاں مانگتا ہوں، بس مانگنے کے لیے پہنچ گیا۔ بولے میں تو مانگنے کا معنی یہ تھوڑی تھا، ان کو ماننے کا معنی یہ ہوتا ہے ارے انہوں اللہ کو راضی کیا، کون سے طریقے سے، ان کے طریقوں پہ چلو۔ ہاں حضور علیہ السلام کو ماننے والے، حضور فرماتے ہیں مجھے میرے ساتھ تو باہر چل جاتے، تو بھی اس کا امتی بننا۔ بولے نہیں، جو اللہ دے رہا ہے، جو طریقہ چل رہا ہے، لیکن یہ مانگنے کا طریقہ میں کم کروں گا۔ ہاں النصیب یصیب، مقدر میں وہ تو ملے گا۔ بہرحال یہ اللہ کے ایک موضوع ہے، مفسرینوں نے یہ رکھا ہے اس آیت کے ضمن میں کہ کافروں سے دھوکے میں نہیں آؤ، ان کی رنگینیوں کو، کیونکہ اسی سورت کی شروع میں آیت نمبر 14 میں پڑھا تھا نا، زُوِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ، یہ تو کافروں کے لیے ایسے کیا گیا۔ اور 15 نمبر آیت میں کہ محبوب ان سے کہہ دو تم اسے بہتر چیزیں نہ بتا دوں، اس ہر چیز کے مقابلے میں اللہ کے ہاں کیا کچھ ہے۔ وہ دو لگاتار آیتیں 14 اور 15۔ آگے چلتے ہیں، اس کے بعد یہ تو تھوڑا سا فائدہ ہے، دنیا کتنی تھوڑی ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اتنی مختصر زندگی ہے۔ متاع قلیل، جس کو رب قلیل کہے، ثم مأواہم جہنم، پھر کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہم اجرنا منہ، یا رب اللہ اسے بچائے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جو بچتے ہیں، ڈرتے ہیں رب اپنے رب سے، لہم جنات، ان کے لیے باغات تجری بہتے ہیں، من تحت الانہار، ان کے نیچے کیا دریا اور نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ اللہم ارزقنا یا رب نزلا من عند اللہ، یہ مہمان نوازی اللہ کے طرف سے، نزلا من غفور الرحیم۔ تو یہ معنی نہیں ہے کہ وہ مالک نہیں، مہمان تو مالک نہیں ہوتا نا، تو کہتے ہیں نہیں، یہاں وہ مالک ہوں گے، ہاں لہم، لام ملکیت کے لیے، ان کے لیے ہوں گے، لیکن عطا ایسا ہوگا جیسے کہ مہمان کو، مہمان کے نہ پیسے جاتے ہیں،
نہ محنت ہوتی، میزبان لاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، سب کچھ، اور مہمان کھاتا رہتا ہے، ایک وفادار میزبان۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، جب وہ کہتے بندے یہ ایسے مہمان نوازی تیری کہ یہ کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ہاں، جب اللہ فرماتے بندے چند دن تو ہے دنیا میں، ذرا میرے بندگی کر کے تو دیکھ میں تمہیں کیا دیتا ہوں، کیا سکون دیتا ہوں۔ دنیا تو سجن المومن، یہ تو جیل خانہ ہے، یہاں تو بہادری کرنی ہے۔ یہ یونیورسٹی کالج والے محنت کرتے ہیں، تب جا کے A1 گریڈ پہ ڈگری حاصل کرتے ہیں، اور سرخرو ہو کر اپنے خاندانوں میں لوٹتے اور خاندان کے ناموں کو روشن کرتے ہیں۔ وما عند اللہ، جو اللہ کے ہاں خیر للابرار، وہ بہتر ہے نیکوکاروں کے لیے۔ یہ سورہ انسان اور سورہ دہر، اس میں آیت نمبر 5، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجها کافورا، یہاں سے لے کر لکم جزا وکان سعیکم مشکورا 22 نمبر آیت تک، یہ ابرار کے لیے کیا ہے۔ اب ٹائم نہیں کہ میں آپ کو یہ سنا دوں کہ کیا کچھ اس سورہ دہر میں اللہ نے نیک لوگوں کے لیے، کبھی میں نے حوالہ دے دیا 29ویں پارے میں، یہ سورہ دہر جو ہے 76 نمبر سورت ہے، 5 نمبر سے شروع کرے پھر پڑھیں، ان کے اعمال بھی بتائیں کہ ابراروں کے کردار کیا ہوتے ہیں۔ وہ لوگوں کو کھلاتے بھی ہیں، پلاتے بھی ہیں، لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں، لیکن کہتے ہیں ان سے ہم بدلہ نہیں مانگتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، یہ میں نے تھوڑا سا اشارہ کر دیا، وہاں سے پڑھ لینا۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور بعض اہل کتاب میں سے لَمَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، ضرور کچھ وہ ہیں جو ایمان لاتے اللہ پر اور روز آخر پر، جیسے عبداللہ ابن سلام اور ابی بن کعب اور نجاشی حبشے کا بادشاہ۔ یہ کیسے لوگ ہیں؟ اہل کتاب میں سے اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ کے یہاں نہیں چلتا کہ یہ کون ہے، یہ کون ہے، یہ عربی عجمی، یہ فلاں یہ فلاں ہیں۔ وہ حبشے کا، وہ حبشی کیوں نہ ہو، لیکن جب بلال بن کر آئے تو پھر اس کا نام دیکھیں۔ ہاں، اور جب اللہ کے بندگی سے، اللہ کے غلامی سے نکل گیا، پھر مکے کا قریش ابو جہل کیوں نہ ہو، کیا فائدہ ہوا؟ فائدہ ہوا اس کو؟ نمازی نماز پڑھ کے دے تبت یدا ابی لہب وتب، برباد ہو جائے، تباہ ہو جائے۔ ہاں، کیا وہ قریش نہیں تھا، وہ عربی نہیں تھا، وہ خوبصورت نہیں تھا کیا؟ لیکن کیوں باغی ہوا؟ ارے کوئی بھی ہو، ہاں، رب نے فرمایا اہل کتاب ہو، آج کوئی عیسائی، کوئی یہودی، کوئی بھنگی وغیرہ، کوئی ہندو، کوئی مشرک ایمان لائے، ہم ان کو جگر سے لگائیں گے، کہیں گے یہ بھی ہمارا بھائی ہے۔ میں اکثر کہتا ہوں دیکھیں، ہمارے بنگلہ دیش کے مسلمانوں کو بنگالی نہیں کہو، ہمارے شہری لوگ، ہمارے پاکستانی لوگ، میں اس معاشرے کے ایک ادنا سا فرد ہوں، بری طریقے سے نام لیتے ہیں کہ یہ بنگالی ہے۔ میں نے بولا تمہیں شرم نہیں آتی اس انداز سے تو نے اس کا نام لیا؟ یہ ہمارے بنگلہ دیش کے بھائی ہیں، ذرا میٹھے طریقے سے تو نام لو۔ یہ ہمارے افغانستان کے بھائی مہاجر ہیں، انصار ہیں۔ قرآن کے پاس بیٹھو گے تو سیکھو گے نا۔ ہاں، ایسے ذہن، گندا ذہن بنایا ہوئے، اور پھر بعض لوگ ایسی گندی گندی باتیں کرتے۔ میں نے بولا اس ایمان سے تو یہ تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے لیکن سیکھا نہیں ہے صحیح طریقے سے، ورنہ یہ بات تو نہ کرتا۔ ہاں، پھر قواریت کو تو نہ پھیلنے دیتا، لسانیت کو اس دن ایک ڈاکو کو پکڑا، میں نے رہا دیکھا تو وہ جس زبان سے، وہ بھی میں نام نہیں لیتا کیونکہ ہم پھر قواریت سے بہت دور رہتے ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا میری امت کو سب سے زیادہ وہ جس کو پکڑا ہے اس کو کہتا ہے، اس کی قوم کا نام لیتے ہیں، رک جا اے فلاں اے فلاں، تو وہ پھر جب پکڑا نا بولو تو لسانیت سے لوگوں کو لڑا رہا تھا کہ لوگ یہ آپس میں لڑ جائیں، فساد ہو جائے، اور پھر وہ اتنا کمبخت تھا، اس کو لوٹا بھی، اس کی ویڈیو بنے، پھر فیس بک پہ بھی ڈالی، وہ 6 کے 6 گرفتار ہو گئے۔ ہاں، والا تو کس انداز سے دیکھ،
ایک تو ڈاکہ کر رہا ہے کہ ڈاکو کا ایمان اس سے باہر ہوتا ہے اگر توبہ نہ، کتنا برا وہ ہے. اور دوسرا وہ آگے آگ پھیلانے میں لگا ہوا ہے. ایک گناہ نہیں، ایک گناہ سے سینکڑوں گناہ کو جنم دے رہے. وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا تمہارے طرف، قرآن کو بھی مانتے ہیں. وما انزل الیہم، جو ان کے طرف توریت زبور انجیل، ان کو اللہ ڈبل اجر دے گا. سورہ قصص میں آیت نمبر 54 پہ ہے. ان کو 2 اجر میں، ایک اس کتاب پر ایمان لائے، ایک اس پر بھی 2، اس کا بھی اجر پائے، اس پہ بھی. یاد رکھو سب سے مشکل کام دنیا میں کیا ہے؟ اپنی ہستی کو مٹانا. کوئی انسان غلط ہے، کسی کا پیر غلط ہے، کسی کا عقیدہ غلط ہے، اس کو بول دو نا کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، وہ اب پوری زندگی تمہارا دشمن بن گیا. بولو میری پیر کو غلط، تو بھائی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ اس کے اندر ہے یار. تمہارا پیر باجماعت نماز نہیں پڑھتا یار، وہ درس قرآن نہیں دیتا، وہ درس حدیث نہیں دیتا، وہ عورتیں میں بیٹھتے ہیں، وہ یہ غیر شرعی کام کرتے یار. پیر تو دور کی بات ہے یار، وہ ایک گناہگار مسلمان ہے، تو اس کے پیر مرید کیسے بنے ہوئے؟ نہیں 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 نہیں، یہ تو نے کیا کہہ دیا؟ میرا پیر تو وہ جب نظریں اٹھاتے تو رات کو اس کو آسمان میں تارے نظر آتے ہیں، اور دن کو وہ سورج کو بھی دیکھ لیتے ہیں، رات کے 14ویں کی چاند ہو تو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں. ارے یہ تو کیا بات ہے بھائی، انا للہ. یہ آپ نے اس کو آگ لگا دی. حالانکہ ہونا یہ چاہیے بھائی. میں کہتا ہوں علماء کی خدمت کرو، علماء کی محبت راہ نجات ہے. تو پیر کہتے کامل عالم دین کو، لیکن اس نے اہل سنت و جماعت کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. مزاروں میں قوالیوں میں بیٹھا ہے، قوالیاں لگا رہا ہے، خرافات کر رہا ہے، کوئی دین کی خدمت نہیں کر رہا کسی. اور تو جو ہے نا اس پر اتنا آگ بگولا ہو گیا کیونکہ وہ تیرے اوپر ہاتھ رکھتے. یہ مرید میرا بڑا غیرت مند ہے کیونکہ تو کھلانے پلانے والے ہے. ایک کے پاس میں گیا تو وہ پیسے والا تھا، بولا وہ میں فلاں کا مرید ہوں. میرے پاس آتے ہوٹل والا تھا نا. میں نے بولا یار ہم بھی تو مرید ہے، ہم کبھی تو یہ تو پیر نے فون نہیں کیا کہ مرید تو کہاں ہے، کیسا ہے، ٹھیک ہے، لیکن تو پیسے والا ہے. وہ تمہیں فون بھی کرتا ہے، وہ کہتے میرے پاس ماشاءاللہ آتے. میں نے بولا واہ یار یہ عجیب پیر ہے کہ وہ دولت مند مریدوں کو فون بھی کرتے ہیں، اور تو کہاں ہے، 2 دن سے نظر نہیں آیا. اب نظر ہے اس کے بیچ میں کچھ کالا کالا ہے. یہ گاڑی بھی دلائے گا اور صحیح ٹھیک ٹھاک سے جو ہے نا بڑے بڑے ہوٹلوں میں کھلائے گا بھی. ہم پیروں کو ماننے والے یاد رکھو، ایسا نہ ہو ہم جالیوں کو باہر نکالتے ہیں اور پیر وہ ہے. وہ میرے نبی جیسا کون جب تربیت دے رہے تو صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم تو اتنے بھوکے پیٹ کے ساتھ پتھر باندھے. حضور نے بولا ذرا میری حالت تو دیکھو، تم نے 1 باندھا میں نے 2 باندھے. سب سے آگے رہے، ایسے نہیں کہ. تو یہ دیکھیں خاشعین للہ، درحال ہے کہ ان کے دل اللہ کے طرف جھکے ہوئے ہیں. لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا. بنی اسرائیل کے علماء اور پیر پیسے بٹورنے والے تھے. بولے یہ عبداللہ ابن سلام ہے، عبیہ بن کعب ہے، اور حبشہ کے نجاشی ہیں. یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ کے دین کے بدلے پیسے نہیں لیتے، کہتے نہیں یہ نبی برحق ہے. عبداللہ ابن السلام جب گزرے پیارے آقا دو جان مدینہ طیبہ میں گئے، وہ حدیث میں نے نوٹ کی، بخاری کی حدیث ہے. تو جب آئے سامنے اس نے 3 سوالات کیے تھے نا. بولے یہ سوال بغیر نبی کے کوئی حل ہی نہیں کر سکتا. قیامت کی پہلی نشانی، جنتیوں کا پہلا کھانا، اور بیٹا اولاد ماں کے طرف کیوں جاتا ہے، کبھی ماں کے شکل کی طرح ہوتا ہے، کبھی باپ. حضور نے جب تینوں بتایا نا، بولا کلمہ پڑھائیے. یہ جوابات تو صرف نبی ہی دے سکتا ہے. بولے یا رسول اللہ ہمارے یہودی جو ہے نا یہ بڑے بہتان لگانے والے ہیں، ابھی میں ذرا چھپتا ہوں، میرے بارے میں ان سے پوچھیں. یہ آ گئے دوسرے یہودی آ گئے. بولا عبداللہ ابن سلام کے بارے میں کیا کہتے؟ اورے ماشاءاللہ کیا ہستی ہے یہ، ان کے باپ، ان کے دادا، ان کے پردادا، یہ تو بس کیا شانوں والے ہیں. اتنے میں آیا، بولا میں تو مانتا ہوں یہ تو اللہ کے رسول ہیں. شروع ہو گئے. بولا یہ خود بھی ایسے، ان کا باپ بھی ایسے تھا. بولا یا رسول اللہ میں نے پہلے کہہ دیا تھا کہ ابھی ان کو دیکھیں کتنے بہتانے لگاتے ہیں. تو یہ پیسے نہیں لیتے، یہ اللہ کی رضا اپناتے ہیں. اولئک لہم اجر عند ربہم. یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا اجر اللہ کیا ہے، اور جس کا اجر اللہ کے کرم پہ آیا اللہ اس کا دگنا چگنا اتنا دے گا کہ حساب ہی نہیں ہے.
انسان تو ہو سکتا ہے آپ کی مزدوری نہ دے، اللہ فرماتے ہم تو اتنا دیں گے کہ تمہیں خوش کر دیں گے. پھر انسان خود ہی کو کر بلند اتنا کہ حل تقدیر سے پہلے اللہ بندے سے خود پوچھے بتا اب تیری رضا کیا ہے. دنیا سے نفس و شیطان سے لڑا تھا، آج دیکھے میں تمہیں کیسے نوازتا ہوں. وہ چیزیں دوں گا، وہ نعمتیں کہ تیرے کبھی خیال و خاطر میں بھی نہیں گزری، تمہارے سوچے میں بھی نہیں آئی. ان اللہ سریع الحساب، اللہ جلد حساب لینے والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا، آخر میں سورت ختم ہو رہی ہے اور ہمیں اللہ بتا رہے اے مجھے ماننے والوں سب کہہ دو لبیک. کیا حکم ہے؟ اصبروا، صبر کرو، وصابروا، اور خوب صبر کرو. اس میں دونوں معنی بتاتا ہوں کہ اصبروا اور صابروا کے کیا معنی. ورابطوا، اور اپنے سرحدوں کی نگہبانی کرو، حفاظت کرو. واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اللہ سے ڈرو تاکہ فلاح پا جاؤ، تاکہ فلاح پا جاؤ. یہاں اصبروا، جلالین نے اس کا بہت پیارا ترجمہ کیا، یہ بھی سماعت کر لیجئے. جلالین نے ترجمہ کیا اصبروا علی الطاعات والمصائب وعن المعاصی، کہ اصبروا کا معنی ہے کہ صبر کرو طاعات پر. سب سے پہلے ڈگری طاعات، فرائض جن کا اللہ نے حکم دیا کرو. اوامر کا امتثال، اس پر 900 نمبر ملتے. کتنے؟ اور اجتناب عن المعاصی، جس سے اللہ نے منع کی نہیں کرو، اس پہ وہ دوسری نمبر کی صبر ہے. ہم تو کہتے ہیں نا صبر وہ ہے کہ بس پیٹ میں درد ہے میں صبر کروں، غریب نہیں. صبر سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ جو اللہ کا حکم اس کی بجاوری کے لیے کمر بستہ رہیں. کہ صبح سیدھا اٹھو نہیں میں صبر کروں گا انشاءاللہ نماز پڑھوں گا. دنیا کے لیے تو اگر کوئی کہہ دے استاد جی تمہیں روزانہ 1000 روپے دے گا صبح کی نماز میں، یونس بھائی کیا خیال ہے؟ جگہ تو نہیں ہوگی نا، پتہ نہیں کہاں سے آ جائے گے. 1000 روپے کی بڑی ویلیو. ہم کہتے ہیں ارے ہم سے پیسوں سے کوئی سروکار نہیں ہے بھائی، لیکن یہ زبان سے کہتے ہیں، دل میں ہم کہتے ہیں ارے پیسہ بڑی چیز ہے. اللہ اکبر. تیسری نمبر پر والمصائب، اس پہ 300 نمبر ہے. تو اصبروا علی الطاعات والمصائب عن المعاصی، اور دوسرا جو ہے وصابروا، اور صبر کرو. کس سے؟ الکفار فلا یکونوا اشد صبرا منکم، کفار کے مقابلے میں صبر کرو کہ وہ تم سے آگے نہ ہو. دشمن کے مقابلے میں زیادہ صبر. وہ کافر دنیا کے لیے کتنے صبر کرتے ہیں، تم دین کے لیے کیوں سے زیادہ. آج چین کو دیکھو، سب جانتے ہیں ہم سے 1000 گنا زیادہ محنت کرتے ہیں، 1000 گنا. یہاں کراچی میں کام کرتے، میرا ایک شاگرد جاتا تھا، بولا استاد جی وہ تو لگتا نہیں ہے کہ انسان ہے، وہ تھکتے نہیں ہیں. بولا ان کے لیبر تو چھوڑو، ان کے جو بڑے بڑے ہمارے افسر تو قلم بھی اٹھا لے تو ان کے نخرے کیا ہے، کیا بات ہے. وہ تو عوام کو، غریب ماتحت کو ایسے ذلیل کرتے ہیں. یہ میرے بچے یونیورسٹی میں پڑھے بتاتے ہیں کہ وہاں پڑھا جا لیکچر آ رہا ہے جس کی تھوڑی ویلیو ہے، بچوں کو ایسے ڈگری نہیں دوں گا. ارے تو کھا لے، ٹھوس لے، بڑے پیٹ والا جہنمی. یہ بچوں کا حق ہے. ہم بھی پڑھانے والے ہیں، ہم بھی آخری دم تک پڑھاتے ہیں، دور حدیث تک ہم بھی پڑھاتے ہیں، لیکن ان بچوں کا حق ہے. ہم کہتے ہیں ان کو پڑھانا، تکلیف میں ہوتے ہیں، بیماری میں ہوتے ہیں، لیکن پھر بھی جاتے نہیں میرے بچے آئے ہوں گے اس نیت سے کہ استاد جائے گا پڑھانے. یہ میرا بیٹا گواہ ہے. ایسی حالت میں گیا ہوں کہ راستے میں جانا بھی مشکل ہے. اللہ کا کرم ہے کہ ہم بچوں کا لحاظ کرتے ہیں. مسلمانوں کے بچوں کی حفاظت دنیا میں سب سے بڑی دولت ہے. میرے بچوں نے پڑھا، یونیورسٹی کے حالات بتائے، کالج کے حالات بتائے، جتنے بچے برباد ہوئے، جتنے ہمارے لوگ. آج ایک مجھے صاحب وہ ملا، میں نے بولا بیٹا، بولا 15 پارے یاد کیے تھے، وہ قاری نے اتنا مارا اس نے چھوڑ دیا. وہ 15 پارے بھی بھول گئے، وہ ہمیشہ کے لیے مدرسوں سے دور رہا. ایک نالائق، پتہ نہیں کیا اس قاری کو بولوں. شعور نہیں ہے ان کو بچوں کو سمجھانے کے لیے. پڑھانے والا ایسا ہو کہ اس کے پاس ایک دن پڑھے، وہ کہتے نہیں استاد جی 20 مدرسے چھوڑوں گا، لیکن اگر پڑھنا ہے تو آپ کے پاس پڑھوں گا. میرے پاس بچہ بھی پڑھتی، اتنی دور سے بچی آپ کی وہاں سے کیوں آتی؟ نہیں بھائی استاد جی وہ دوسرے مدرسوں میں دل نہیں لگتا. بھائی کیا ہمارے سنگ لگے ہوئے
کہ بچوں کے حقوق ہوتے ہیں، بچوں کو سمجھانے کا طریقہ ہوتا ہے، بچوں کو خوفزدہ بھی کرو کہ وہ بالکل فری نہ ہو، لیکن ان کو پیار اتنا دو کہ وہ کل کو بڑے ہوں گے تو ہاں ہمارے دلوں میں بھی ان استاذوں کی قدر ہے جنہوں نے ہم پر دباؤ بھی رکھا لیکن دل سے پڑھایا، کچھ اگر سیکھا تو ان کی برکت تھی. سمجھ آئی؟ تو دشمن سے آگے رہو. آج وہ دنیا کو آباد کرنے لگے، ہر چیز اپنی ایام، جس چیز کو دیکھے یہ تو اسرائیل کا ہے، یہ تو اسرائیل کا ہے، یہ اسرائیل کا ہے. انا للہ و انا الیہ، ہم تو پتہ نہیں کیا ہو گئے. پانی تک ہمیں کراچی میں نہیں ملتا، جس بوتل کا اسرائیل کا ہے. مسلمانوں مر گئے کیا تھا؟ اتنے یہ جو یونیورسٹیاں بھری ہوئی، اتنا کچھ نہیں سیکھا کہ کوئی اپنا پانی تو بنائے یار پینے کے لیے. کوئی یہ بھائی جو چیز ہو گیا، شیمپو لو تو یہ اس کا، بسکٹ لو تو یہ اس کا، یہ لو تو یہ انا للہ و انا. غیرت مند سامعین ہو، آپ کو بھی کہہ دو غیرت مند بنو. بولا بھوک سے مریں گے لیکن چیزیں انشاءاللہ سب کچھ. ہمارے اسلاف بھی تو تھے یار، انہوں نے سب کچھ آپ نے بنایا یار. ایجادات سب سے زیادہ یہ مسلمانوں نے کی یار. اور ہم پتہ نہیں کتنے پھیلے، ہم بس صرف انڈیا کے ڈرامے دیکھیں اور امریکہ کے ڈرامے دیکھیں، فحش و ریانی ان کے دیکھیں، اور باقی جو ہے نا بس لگے رہے، بس گٹکا خور ہیں اور بس چور ہیں اور بس اسی میں لگے میں ذلیل ہو گئے. انسان خود ذلیل نہیں ہوتا، ان کے کردار کی وجہ سے ذلیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 مقامات میں سورہ انفال نمبر 23 میں، سورہ رعد سورہ نمبر 13 آیت نمبر 11 میں فرمایا ذالک بان اللہ لم یکن مغیرا نعمۃ انعم علی قوم حتی یغیروا. ہم تو آسمانوں میں تھے، ہم تو پوری دنیا پر چھائے ہوئے تھے جب اس وقت کے ہمارے پاس افراد زیادہ نہ تھے، ٹیکنالوجی زیادہ نہ تھی، لیکن ایماندار تھے تو چھا گئے تھے نا. لیکن اب اتنے زیادہ ہم بن گئے مسلمان. جیسے میرے نبی نے فرمایا جیسے سیلاب آتا ہے اور کچرے اس میں ہوتے ہیں، مسلمان تم اتنے کچروں کے در زیادہ ہو جاؤ گے، لیکن تمہیں 2 چیزوں کی چیز تمہارے دل میں گی، موت سے خوف کہ مر نہ جاؤں، اور حب دنیا مل جائے، بھلے مجھے انگریز بننا پڑے. انا للہ و انا الیہ. رسول اللہ کے وفادار بنو. آج سورہ مختصر سا یہ، حالانکہ ایک آیت پر روزانہ درد پورا ہوتا ہے، لیکن میں نے بولا آج اس صورت کو انشاءاللہ کریں گے، پھر آگے بڑھیں گے. اللہ تعالیٰ اتنے کثیر تعداد سے آپ بیٹھے ہیں. آج سورہ آل عمران 200 آیتیں پوری ہو گئی. میں حاضرین سب سے پہلے جو یہاں مسجد میں تشریف لائے، ہر ایک کے محروم کے سالے ثواب کرتا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے کہ اب اس کا کتنا ثواب ہوگا. یہ 65-66 درس ہیں، ہم پورے سورہ آل عمران کا درس کا اصال ثواب اپنے مرحومینوں کے کرتے ہیں. یا اللہ ان کے قبوروں کو جنت کے باغیچے بنا. یا اللہ میرے حاضرین، میرے محلے والے جو یوٹیوب کے ذریعے میرے درس سنتے ہیں، واٹس ایپ کے ذریعے سنتے ہیں، یا اللہ ان کے اندر بیمار ہیں پیارے اللہ ان کے بیماروں کو اس قرآن کی برکت سے، کہ آج جو ہمارا موضوع تھا، گزشتہ جمعہ کا جو موضوع تھا وہ یہی تھا، سورہ نمبر 17 آیت نمبر 83 کہ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. شفا اور رحمت مسلمانوں کے لیے. یا اللہ ہمارے بیماروں کو اس سے برکت سے شفا دے، بے روزگاروں کو رزق حلال دے، بے سہاروں کو سہارا دے، بے اولادوں کا اولاد دے، بے چینوں کو چین کا جینا عطا فرما. پیارے اللہ جنہوں کو نیکوکار ہیں، یا اللہ مرد عورتیں انہیں مزید نیکیاں کرنے والے بنا. جو ہم میں سے خطا کار ہیں، غلط راستوں پر گامزن ہیں، انہیں اللہ توبہ کی توفیق عطا فرما. پیارے اللہ اس درس میں ہمیشہ ہمیں شرکت کرنے کی یہ تیرا کرم ہے، ورنہ اس پرفتن دور میں یقیناً ہم گھروں میں بیٹھیں، موبائل پہ ہم سے اچھے علماء ہیں، لیکن اپنے محلے میں آنا، مسجد میں بیٹھنا یہ سنت طریقہ ہے. کریم اللہ اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. جو پڑھنے سننے میں ہم سے غلطیاں ہوئیں، یا اللہ علم کی کمزوری ہے، تو قدرت والا ہے. کریم اللہ ہمیں ایسا علم دے کہ ہم جو بات زبان سے نکالیں اس میں تیری رضا ہو، حضور کی محبت ہو اور لوگوں کے فائدے کی بات ہو. ہمیں تکبر غرور سے بچا. پیارے اللہ تو بڑا رحیم اور کریم ہے، ہمیں آپس میں محبت بانٹنے والے بنا دے، کینہ حسد غصب سے بچا. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتہ.